بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ملفوظ نمبر 85، معراج کی حقیقت قرب حق ہے۔ فرمایا کہ معراج کی حقیقت ہے قرب حق، اور قرب حق کسی خاص صورت کے ساتھ مقید نہیں بلکہ بصورت عروج ہوتا ہے، جیسا کہ ہمارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا، اور کبھی بصورت نزول جیسا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو بطن حوت میں ہوا۔ تو فرمائے کہ معراج کی حقیقت قرب حق ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا، اور یہی معنی ہے الصلاۃ معراج المؤمن کی، نماز مومن کی معراج ہے، یعنی نماز میں انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، سب سے زیادہ قریب۔ تو فرمائے کہ معراج کی حقیقت ہے قرب حق، اللہ کے قریب ہونا، جو کبھی بصورت عروج نصیب ہوتی ہے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اوپر آسمانوں کی طرف تشریف لے گئے اور معراج ہوئی، اور کبھی بصورت نزول جیسے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں معراج نصیب ہوئی، یعنی اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوئے۔ اور فرمائے کہ مومن کی معراج ہوتی ہے، مومن کو معراج ہوتی ہے نماز میں، سجدے میں سجدے میں مومن مسلمان بندہ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، گویا اللہ تعالیٰ کے پاؤں پر اس نے سر رکھا ہوتا ہے، گویا کیونکہ سر انسانی جسم میں جو سب سے اشرف الاعضاء ہے، اور اس میں عزت والا عضو ہے، حصہ ہے، وہ سر ہے، اور جب اس کو اللہ کی رضا کے لیے زمین پر رکھا جاتا ہے اور زمین پر روندا جاتا ہے، مٹی پر رکھا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بہت پسند ہے، کیونکہ سجدے میں اعلیٰ درجے کی تواضع ہے، اعلیٰ درجے کی۔ اور ویسے بھی حدیث میں آتا ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، اپنے آپ کو گراتا ہے، اپنے آپ کو نیچے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو رفعت، بلندی، عزتیں دیتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو سجدے میں انسان سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، نماز میں، سجدے میں۔ اور سجدے کے بڑے فضائل آتے ہیں، احادیث میں ان کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ہیں ابو عبد الرحمن ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت سے سجدے کیا کرو، تم جب بھی سجدہ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں تمہارا ایک درجہ بڑھا دیتے ہیں اور ایک گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے۔ سجدے سے اللہ تعالیٰ درجات بڑھاتے ہیں، گناہ معاف کرتے ہیں۔ اب جتنے سجدے زیادہ ہو، سجود زیادہ ہو، اتنے ہی اللہ تعالیٰ درجات بڑھائیں گے، گناہ معاف فرمائیں گے۔ ایک دفعہ ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں آپ سے جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں، کہ جنت میں آپ کے ساتھ ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر کثرت سجود کے ذریعے تم اپنے معاملے میں میری مدد کرو، یعنی کثرت سجود سے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب بھی کوئی بندہ اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتے ہیں اور اس کا ایک گناہ مٹا دیتے ہیں اور ایک درجہ بلند کر دیتے ہیں۔ چنانچہ تم سجدوں کی کثرت کیا کرو، سجدوں کی کثرت احادیث میں وارد ہے، اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے فضائل میں فرمایا ہے کہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور جو ان کے ساتھ ہیں
جو ان کے احباب ہے یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین، اشداء علی الکفار، کفار پر بڑے سخت ہے، کفر کے معاملے میں بہت سخت ہے، رحماء بینہم، اور آپس میں بہت نرم دل، آپس میں بہت ایثار قربانی کرنے والے، آپس میں محبت کرنے والے، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور آپ ان کو دیکھیں گے کبھی رکوع میں کبھی سجدے میں، اور وہ اللہ کے فضل کو تلاش کرتے، اللہ کے کرم کو، اللہ کے فضل و کرم کے متلاشی ہے، وہ تلاش کرنے والے ہیں۔ آپ دیکھیں گے ان کو رکوع میں، آپ دیکھیں گے ان کو سجدوں میں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی شناخت ان کے چہروں میں سجدے کا نشان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی ہے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی، کثرت سجود کی وجہ سے، نماز میں مشغولیت کی وجہ سے ان کے چہروں پہ آپ نشان دیکھیں گے، اثر دیکھیں گے۔ تو اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اکثر اوقات سجدے میں نماز میں گزارتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ معمول تھا کہ اکثر نماز میں اور سجدے میں زیادہ وقت گزارتے تھے۔ ایک دفعہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات سجدے میں صرف اس ایک آیت کی تلاوت فرمائی، ایک آیت کی تلاوت، اور پوری رات سجدے میں گزار دی۔ وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اے اللہ اگر آپ ان کی مغفرت فرما دے، وَإِن تُعَذِّبْهُمْ، اے اللہ اگر آپ ان کو عذاب دے دیں تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اے اللہ اگر آپ ان کی مغفرت فرما دے تو اے اللہ آپ کی بڑی غالب ذات ہے، زبردست ذات ہے، قدرت والی ذات ہے، اے اللہ آپ سے کون پوچھنے والا ہے، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، اے اللہ ان کی مغفرت فرما۔ تو دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے، آپ کے لیے، پوری امت کے لیے پوری رات سجدے میں روتے ہوئے پوری رات گزار دی کہ اے اللہ ان کی مغفرت فرما دے، اے اللہ ان کو عذاب نہ دے، آپ ان کو عذاب دیں گے یہ تیرے بندے ہیں، اے اللہ اگر آپ ان کی مغفرت فرما دے تو اے اللہ تجھ سے کون پوچھنے والا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات، اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا معمول تھا، پوری رات سجدے میں گزارتے تھے۔ اسی طرح تابعین، تبع تابعین اور اعلیٰ درجے کے اولیاء سب کا یہی معمول رہا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ پوری رات ایک دفعہ سجدے میں گزار دی، اور اس آیت میں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ کہ قیامت کے دن جب اعلان کیا جائے گا کہ مجرم الگ ہو جائے تو پتہ نہیں کیا ہمارا حال ہوگا۔ پوری رات سجدے میں گزار دی اسی طرح، اور اس طرح حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ تعالیٰ، اور اس طرح بہت سے حضرات بعض اوقات پوری رات ایک ہی سجدے میں گزار لے دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نماز پابندی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کثرت سجود کے ساتھ ہمارا سجدے میں دل لگے، نماز میں دل لگے، اور معراج جس طرح اللہ کے قریب ہوتا ہے نماز میں، اس استحضار کے ساتھ ہم نماز پڑھیں، اس استحضار کے ساتھ ہم سجود سجدے کریں کہ ہم اللہ کے قریب ہو رہے ہیں، اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے منوائے، اپنے فیصلے کروائیں، اپنی آخرت، اپنی دنیا کی اللہ ہماری مغفرت فرما دے، اے اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرما دے، اور اللہ پوری امت کو ہدایت نصیب فرما دے، پوری امت کے لیے فیصلے کروائیں، اپنے فیصلے کروائیں پوری امت کے لیے سجدے میں، کیونکہ سجدے میں ہی اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے انسان۔ تو اس لیے ہم بھی اہتمام کریں، اللہ سے تعلق بنائیں، اپنی آخرت بنائیں، اپنی فکر کریں، دنیا بھی بنائے آخرت بھی، اور بنے گے اعمال سے، سجدوں سے، نمازوں سے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اہتمام کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ نماز اور سجدے کرنے کی اور تمام اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔